یہ جو آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو عوام جو لائیو سن رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. ٹھیک ہے جی. 4.1 آپ نے کہا کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے. زمینی حقائق تو نہیں بتا رہے. ہاں جو اشیاء خورونوش ہے یا جو بھی بنیادی چیزیں ہیں ان سب کی ریٹ تو بڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ کہاں سے کیلکولیشن کرتے ہو کہ اتنی ہوگی انفلیشن اتنی کم ہو گئی اور ہمیں تو نظر نہیں آتی مارکیٹ میں جو عام عوام کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے اب یہ بتا دیتے ہیں. ہاں دوسری بات سر اسی سے ریلیٹڈ ہے. مجھے بتائیے کہ سیاسی صورتحال جو اس وقت یہ ہے کہ امریکہ آپ کی ہر قسم کی امداد بند کر رہا ہے. افغانستان کی امداد بھی بند ہوگی, ان کے بھی ڈالر نہیں آئیں گے تو لازمی پھر ڈالر یہاں سے پھر اسمگلنگ شروع ہوگی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس جو ڈالر کے ریٹس ابھی چل رہے ہیں 277 278 اس میں مزید اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ ڈیٹا کہاں سے آتا ہے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ انفلیشن کا ڈیٹا ہم نہیں بناتے. یہ بالکل انڈیپینڈنٹ جو آپ کو پتا ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, PBS جس کو کہتے ہیں, تو یہ اس کا ڈیٹا اور اس کا وہ پروسیس جو ہے وہ اس ڈیٹا کو کمپائل کرنے کا وہ بھی کافی ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ پبلکلی اویلیبل ہے کہ وہ کیسے سروے کرتے ہیں, کہاں کہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں, وہ سب چیزیں, اور اس میں کنسسٹنسی ہے کافی. تو اب دیکھیں جو ڈیڑھ سال پہلے جب میں 2023 کی بات کرتا ہوں, میں 23 میں, اور اس وقت 38% تھا, تو اس وقت بھی انڈر لائنگ میتھڈ آف کمپائلیشن آف ڈیٹا وہ سیم تھا. وہی ڈیٹا کمپائلیشن کا پروسیس تھا جس کے بیس پہ 38% آ رہا تھا, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں بہتری آئی, اور اب جو 4.1 تھا لاسٹ منتھ, تو یہ بھی اگین اسی جو پروسیس تھا اس کے تھرو ہی یہ 4.1 آیا. تو اس میں کوئی چینج نہیں آیا. اگر آپ کو کوئی اس میں کنسرن ہے تو آپ بتا دیں کہ کہاں پہ چینج آیا. میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو پہلے پروسیس تھا وہ پروسیس ابھی بھی فالو ہو رہا ہے, اور وہ ایک تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے جو کہ اس سارے پروسیس کو کنڈکٹ کرتی ہے. تو اسٹیٹ بینک خود سے یہ ڈیٹا کمپائل نہیں کرتا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی, ہم تو مارکیٹ میں سروے بھی کرتے ہیں, کنزیومر کا بھی سروے کرتے ہیں, ہم بزنس کا بھی سروے کرتے ہیں. تو جو ہمارے سروے کے جو ریزلٹس ہیں, اور اگین یہ سروے ہم نہیں کرتے, یہ ہم تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں, اور بڑی ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن ہے آپ کو پتا جو یہ سروے کرتی ہے, کنزیومر کانفیڈنس لیول. سو اس کانفیڈنس لیول کے اندر بھی آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ جو 1.5-2 سال پہلے تک جو کانفیڈنس کا لیول تھا اس میں اور اب میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. اور یہ بھی اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ جو ہمارے رسپونڈنٹس ہیں سروے کے, جو کہ پبلک میں سے رینڈملی پک کیے جاتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ اس میں اس ٹرینڈ کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں نمبرز کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے. باقی جو آپ نے دوسری بات کی ہے تو ظاہر میں پولیٹیکل تو کوئی اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر اینی تھنگ آن دیٹ, بٹ یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو اسمگلنگ ہے یا جو ہمارے جو اوپن مارکیٹ کے ریٹس ہیں یا یہ دوسری چیزیں اس سے ریلیٹڈ جو ہیں, یہ اس کو ہم بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بھی کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. اور اس کے بیس پہ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ہماری طرف سے رسپانس ریکوائرڈ ہوگا, کوئی پالیسی میجر ریکوائرڈ ہوگی, تو وی آر آلویز ولنگ ٹو ٹیک دوز ایکشنس. تو اس لیے اس میں ہمیں اس سٹیج کے اوپر چونکہ کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ تھوڑی بہت فلیکچویشنز ہوتی ہے, اور اس کی انڈر لائنگ ریزنز اگر ایکسپلینیبل ہیں تو پھر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹ ری پیمنٹس اگر بہت زیادہ ہوتی ہیں تو مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا اور ہمارے ریزروز پہ پریشر آئے گا تو مارکیٹ اس کو جو ہے وہ ایک فیکٹر ان کرے گی. لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ آگے چل کے یہ جیسے چیزیں ایز آؤٹ ہونا شروع ہوں گی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ریفلیکشن بھی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں کوئی کنسرن کی بات نہیں.